لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کی آلریڈی واٹ لگی پڑی ہوئی ہے. کتنے لوگ ہیں جو بے سکون ہیں، بے حیائیوں کو کرتے کرتے خود بھی بے سکون ہو چکے ہیں، اور جو ان کی بے حیائیوں کو دیکھ رہے ہیں، جو ان کی بے حیائیوں میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی بے سکون ہو چکے ہیں. تو اللہ رب العزت نے آپ کے سکون کو مینٹین رکھنے کے لیے، آپ کو بے سکونی سے بچانے کے لیے آپ کو یہی کہا ہے کہ ہمیشہ صحیح راستوں کا انتخاب کریں. اسی طرح اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں سے منع کیا، تو جو منع ہو جائے گا وہ بچ جائے گا. لوگ اسے کہیں گے کہ یار یہ کتنا اولڈ مائنڈیڈ ہے، یہ کیسی پرانی باتیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں بازی مار جائے گا، اللہ کی نظروں میں مقبولیت کا درجہ حاصل کر لے گا. تو آپ مجھے خود بتائیں، ایمان سے بتائیں، آپ سے ساری دنیا راضی ہو جائے، ساری دنیا آپ کی رسپیکٹ کرے، ساری دنیا آپ کو عزت دے، ساری دنیا اپنی کمائی ہوئی دولت آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دے، لیکن بدلے میں آپ اپنے رب کو خود سے دور کر دو، اپنی لائف سے مائنس کر دو، رب کو ناراض کر دو، لوگوں کو خوش کر دو، تو ساری دنیا کی واہ بھی تمہیں سیٹسفائیڈ نہیں کر پائے گی. تمہیں ہمیشہ یہ لگے گا کہ میں نے بہت بڑا لاس کیا ہے، حالانکہ دنیا خود چل کر آئے گی تمہارے پاس، لوگ تمہاری غلامی کرنے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن اگر تم نے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی سے آزاد کر دیا، کیسے سیٹسفائیڈ کرو گے میری جان خود کو؟ تم کیسے اپنے آپ کو یہ یقین دلاؤ گے کہ تم ایک کامیاب انسان ہو؟ سب کچھ ہے تمہارے پاس، اللہ نہیں ہے. اب بتاؤ کیا حیثیت ہے تمہاری، کیا ویلیو ہے تمہاری؟ سب کو ٹائم دیتے ہو، سب کی فکر کرتے ہو، خود کو ٹائم نہیں دیتے، اللہ کو ٹائم نہیں دیتے، اللہ کی فکر نہیں کرتے، اپنی فکر نہیں کرتے. بتاؤ تم کیسے میچور انسان ہو؟ تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ میں بڑا عقل مند انسان ہوں؟ لیکن دوسری جانب اگر ساری دنیا تمہیں آکورڈ سمجھے، ساری دنیا تمہیں غلط کہے، ساری دنیا تمہاری عزت کرنا چھوڑ دے، سڑکوں پہ آ جاؤ، لیکن ایک احساس بس تمہیں ہوتا رہے کہ تمہارا رب تمہاری غربت میں تم سے راضی ہے، تمہارا رب تمہاری گمنامی میں تم سے راضی ہے، تمہارا رب فقیری میں تم سے راضی ہو چکا ہے. تو یہ احساس تمہیں کس لیول پہ لے جائے گا؟ تمہاری سکون کی کیا انتہا ہوگی؟ کبھی امیجن کیا تم نے؟ نہیں نا میری جان. تو یہ جو بھی دنیا میں گند پھیلا ہوا ہے، اور میرے اور تمہارے جیسے نوجوان اس گند کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، واللہ اس گند میں منہ مارنے کے بعد انسان اپنی نظروں میں گر جاتا ہے. او بھائی ہم سارے گناہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، کوئی غلطی سے نہیں کر رہے، کوئی بھول سے نہیں کر رہے، کوئی شیطان میدان ہم سے گناہ نہیں کروا رہا، ہم خود گناہ کر رہے ہیں، اپنی چوائس سے گناہ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں لوگوں کی فکریں ہیں، اسی وجہ سے لوگوں سے چھپ چھپ کر کمروں میں جا کے گناہ کرتے ہیں. لیکن اس رب کی فکر نہیں ہے جو کمرے میں بھی ہے، جو باہر بھی ہے، جو شارت کے بھی قریب ہے. اس کے ہونے کا یقین ہی نہیں ہے میرے دل کے اندر، تو میں نے ضلالت میں ہی جانا ہے، میں نے اندھیروں میں ہی منہ مارنا ہے، میں نے بے حیائیوں کو ہی پروموٹ کرنا ہے. جب اس کے ہونے کا یقین ہوگا، جب مجھے پتا ہوگا کہ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے آج تک کھلایا پلایا سلایا، جس نے میری ہر نیڈ کو پورا کیا، جو مجھے موت دے گا اور مرنے کے بعد مجھے زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد مجھ سے میرے ہر عمل کا پوچھے گا، اگر مجھے ان باتوں کا یقین ہوتا تو مجھے بتاؤ کیا یہ تصور، یہ خیالات، یہ ایموشنز مجھے گناہوں کے قریب جانے دیتے؟ مجھے اللہ کا ڈر گناہوں کے قریب جانے دیتا؟ لوگوں کا ڈر مجھے گناہوں سے روک سکتا ہے، تو کیا اللہ کا ڈر میرے اندر کی ڈیزائرز کو چینج نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ کا ڈر میری زندگی نہیں بدل سکتا؟ لوگوں کو تو آپ دھوکہ بھی دے سکتے ہو، لوگوں نے تو منہ ادھر کرنا ہے، تم لوگوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کر لینی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلنا، لیکن اللہ تو 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہے، تم سو جاتے ہو پھر بھی وہ تم سے غافل نہیں ہوتا. اس اللہ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہو اللہ کے بندو؟ اور رونا روتے ہیں کہ بھائی گناہ ہو جاتے ہیں، خود سے ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں. کوئی خود سے نہیں ہوتے، کوئی خود سے نہیں ہوتا. ہم خود کرتے ہیں گناہ، کیونکہ ہم شوقین ہیں گناہوں کے، ہمیں لذتیں چاہیے. اور بھائی ہم نے دنیا میں نام کمانا ہے، اور نام کمانا تو ناچنے گانے سے بنتا ہے. اور بھائی ہمیں پیسے چاہیے، حلال کمانا مشکل ہے، حرام کمانا زیادہ آسان ہے، اس لیے میں کیوں حلال کی طرف جاؤں؟ جب انسان مٹیریلسٹک چیزوں پر اپنا ایمان بیچ دیتا ہے نا، تو پھر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. کیسی چل رہی ہے زندگی تیری؟ خوش ہے؟ اطمینان میں ہے؟ پرسکون ہے؟ چل جھوٹے، یہ سارے ڈرامے نا ان کے سامنے کرنا جو تجھے جانتے نہیں ہیں. میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں تمہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے سے پہلے نا اس امت کا کنیکشن قرآن سے جوڑ کر گئے تھے، اپنی سنتوں سے جوڑ کر گئے تھے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں نے دنیا کو اپنا غلام بنایا. آج تو جس گندی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے نا، اور جس کو تو مٹھی میں کرنے کے چکروں میں، اس دنیا کو کیسے فتح کرنا ہے، وہ ساری اسٹریٹجی تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی تھی. لیکن انفارچونیٹلی ان کے جانے کے بعد تو نے ڈنکے بجائے محبتوں کے، بڑے بڑے دعوے کیے، یا رسول اللہ آپ پر جان قربان، لیکن ریالٹی میں اسلام کے بیسکس کبھی نہیں پتا. بہت بڑے بڑے کلیمز کیے ہم نوجوانوں نے، یا رسول اللہ ہم ہمیشہ اللہ کے فرما بردار رہیں گے، لیکن ان کے جانے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ان کی تعلیمات کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ آج ایک نوجوان شرم محسوس کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپناتے ہوئے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی ہم نے اختیار کرنا شروع کر دی
تو یہ لبرل لوگ تو ہمیں کہیں گے کہ یار یہ بہت اولڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں. اور بھائی نہیں ہوتے ہم جیسے لوگ اولڈ مائنڈیڈ. حرام چھوڑ دیا تو زندگی کا مزہ کیسے آئے گا؟ اور بھائی تو جتنی بھی کوششیں کر لے، جن مزوں کے چکروں میں تو ہے نا وہ یہاں ہے ہی نہیں. یہاں ہر مزہ 5-10 سیکنڈ سے زیادہ لاسٹ ہی نہیں کرتا. لذت کی جو ڈیوریشن ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. اور تو ٹھہرا جذباتی بندہ، تو کہاں تھوڑے پہ خوش ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو بار بار لذت لینی پڑتی ہے ہمیں، بار بار ایک گناہ ہمیں کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ ڈوپامن ہمیں ملتی رہے. اسی لیے ہم جیسے نوجوان نہ جانے ایک گناہ کو کتنی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں اور اس گناہ کی لذت سے ہمارے دل نہیں بھر رہے. میری جان، جتنا مرضی تم گناہوں والی زندگی اختیار کر لو، میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں وہ سکون جو تم گناہ کر کے حاصل کرنا چاہتے ہو نا، نہیں ملے گا. حرام ایکٹیویٹیز میں تمہارے نام کو 4 چاند بھی لگ گئے نا، تم تب بھی اندر سے کھوکھلے رہو گے، تنہا رہو گے، اکیلے رہو گے. اگر تیرے 2-4 افیئرس چل رہے ہیں نا، تیرے یہ افیئرس 50 ٹائم ملٹیپل بھی ہو گئے نا، تب بھی تو سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکے گا. یہ لذات کی دنیا، یہ لسٹ اور ڈیزائر کی دنیا کچھ ایسی ہے کہ بندے کو لگتا ہے کہ یہ کروں گا تو مطمئن ہو جاؤں گا، لیکن بندہ ساری زندگی کھو دیتا ہے، ساری زندگی ضائع کر دیتا ہے، لیکن مطمئن کبھی نہیں ہوتا. میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کوئی شخص اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کی عزت کو خراب کر دے، اگر کوئی شخص اپنا گھر بچانے کے لیے آپ کے گھر کو برباد کر دے، تو آپ ان لوگوں کو کس نظروں سے دیکھیں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ کو ایسے لوگوں سے نفرت ہو جائے گی. سیم ایسے ہی یہ فلموں ڈراموں والے سو کولڈ ایکٹرز جن کو حلال حرام سے کوئی لینا دینا نہیں، جو مینٹلی طور پر اتنے سک، اتنے پاگل لوگ ہیں کہ اپنا گھر بنانے کی خاطر چند ٹکوں کے لیے ہمارے معاشرے میں بے حیائیوں کو فروغ دے رہے، بے حیائیوں کو پھیلا رہے. ان کی عقلیں اتنی مر چکی ہیں کہ انہیں ننگا ہونے کا شوق چڑھ گیا. اور ایسے 2% کے لوگوں کو ہم لوگوں نے اتنی ہائپ دی ہوئی ہے کہ جیسے یہ لوگ ہمارا گھر چلا رہے ہو. جب تک ان کو نہیں دیکھیں گے، جب تک ان کو نہیں سنیں گے، ہمیں چین نہیں آئے گا، ہمارا نالج نہیں انکریز ہوگا. ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہمیں دیکھنے والے بچوں کے ذہن پر کس طرح کا ایفیکٹ پڑ رہا ہے. فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بس 2-4 ٹکڑے پہنے ہوئے انہوں نے اپنے جسم پر. اور عنقریب ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ آپ کو ان کے جسموں پر یہ 2 ٹکڑے بھی نہیں دکھائی دیں گے. یہ دولت، یہ شہرت، اور ان کے یہ 2-4 ملین لوگوں نے، فالوورز نے ان کو اتنا اندھا کیا ہوا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں کیا. ان کو تو پیسے ہی ننگا رہنے کے ملتے ہیں. اصل عزت اس عورت کی ہے جو گھر کی 4 دیواری میں اپنے شوہر اور محرم رشتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے. اس عورت کی عزت نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے، کیمرہ کے سامنے اپنے فیچرز کی نمائش کر رہی ہے. اگر آپ لوگ جیتے جی مرنا نہیں چاہتے، اگر آپ لوگوں نے اپنے ذہن کو خراب نہیں کرنا، اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا، اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے اندر کی غیرت تباہ ہو جائے، اللہ کا تعلق ڈسٹرب ہو جائے، آپ کی آخرت بگڑ جائے، تو خدا را ان سے اپنی نظروں کو موڑیں. یہ جن گلیمر اور ششکوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے. ان کی ریئل لائف میں 100 مسئلے ہیں، 100 لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. پوچھتے رہتے ہیں لوگ کہ ہم گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن نہیں چھوڑ پاتے، وہ گناہ ہماری عادت بن چکی ہے. اگر آپ واقعی میں اپنے گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو 5 چیزوں کو، 5 سٹیپس کو فالو کرنا ہوگا. یعنی جو فرسٹ سٹیپ ہے آپ کو گناہوں کو چھوڑنے کے لیے جو فالو کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ جس گناہ میں آپ انوالو ہیں اور جو گناہ آپ سے ڈیلی بیسس ہوتا رہتا ہے اور آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اس گناہ کو چھوڑنے میں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یار یہ جو گناہ مجھ سے ہو رہا ہے اس کو میں نے چھوڑنا ہے. کیوں چھوڑنا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کی نافرمانی چھپی ہے اور میں اس دنیا میں اللہ کے لیے زندگی گزارنے آیا ہوں، نہ کہ اپنے گناہوں سے اپنی دنیا کی اور آخرت کی زندگی برباد کرنے آیا ہوں. پہلے تو آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں ایک گناہ کو چھوڑ رہا ہوں، اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، لہٰذا یہ چیزیں میرے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، اس لیے اس گناہ کو چھوڑنا میرے لیے بہت ضروری ہے. سیکنڈ سٹیپ ہے، جو گناہ آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں، جو گناہ آپ سے ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ اور نقصان دونوں آپ کے سامنے ہونے چاہیے. اکثر اوقات ہم جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ سے جڑے فائدے تو نظر آتے ہیں، لذت تو نظر آتی ہے، لیکن اس سے جڑا وہ نقصان ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا جو بعد میں ہمیں تباہ کر دیتا ہے. اب لیٹ سپوز جیسے کہ ڈرگز ہیں، تو ڈرگز میں شروع میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑا سکون فیل ہوگا. اب وہ ڈرگز میں اسے سکون تو نظر آ رہا ہے، لیکن وہی ڈرگز اور ڈیلی بیسس پہ اس کی ڈوز جو وہ لیتا ہے، اس ڈرگ سے جو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے بعد میں، وہ ایکچولی میں نظر نہیں آ رہا ہوتا. اسی طرح انسان ہر گناہ کے تھوڑے سے فائدے کو سامنے رکھ کر گناہ کرتا ہے.
تھوڑی سی لذت کو سامنے رکھ کر، تھوڑی سی لذت کو سوچ کر وہ گناہ کر گزرتا ہے، وہ بار بار کرتا چلا جاتا ہے، اور بار بار کرنے کی وجہ سے وہ گناہ اس کی زندگی برباد کر دیتا ہے، اس کا سکون اس سے چھین لیتا ہے، اور اسے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے۔ پھر ہر بندہ ڈفرنٹ گناہوں میں انوالو ہے، میرا ایک الگ گناہ ہوگا تو آپ کا ایک الگ گناہ ہوگا، میرے اپنے گناہوں سے میری زندگی برباد ہو رہی ہوگی، اور آپ کے اپنے گناہ سے آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہوگی۔ سو جس گناہ میں آپ انوالو ہیں اس گناہ کا نقصان آپ کی نظروں کے سامنے ہونا چاہیے، جب بھی اس گناہ کا موقع آئے تو آپ نے فوراً سے ان نقصانات کو سوچنا ہے، اور ہر ممکن یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اس گناہ سے پیچھے ہو جائیں، آپ اپنا انوائرمنٹ چینج کر لیں، آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں۔ تو کوشش کرنے کے باوجود، نقصانات کو سامنے رکھنے کے باوجود بھی اگر آپ سے وہ گناہ سرزد ہو جائے، آپ کر بیٹھے، تو آپ کا تیسرا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ گناہ کرنے کے بعد آپ نے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کے معاملے میں آپ نے دیر نہیں کرنی، سستی نہیں کرنی۔ اگر گناہ ایک جگہ ہوا ہے تو اسی جگہ توبہ بھی ہونی چاہیے۔ جس ٹائم گناہ ہو جائے، گناہ کی لذت اویل ہو جائے، اویل ہونے کے بعد جب آپ کو احساس ہو رہا ہو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ، تو اسی جگہ، اسی وقت، اسی دن آپ نے توبہ بھی کرنی ہے۔ توبہ کے بغیر سونا نہیں ہے، یہ آپ کا تیسرا سٹیپ ہونا چاہیے۔ آپ نے گناہوں کو چھوڑنے کی نیت بھی کر لی، آپ نے گناہوں کے نقصانات کو بھی ذہن میں رکھا، وہ کوشش کرتے رہے بچنے کی، لیکن پھر آپ سے گناہ ہو گیا، اور چلو ہونے کے بعد آپ نے ایک دفعہ توبہ بھی کر لی، لیکن آپ سے پھر گناہ ہو گیا، پھر ہو گیا، پھر ہو گیا، پھر ہو گیا۔ چوتھا سٹیپ بھی یہ ہے کہ آپ نے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یعنی کہ آپ کوشش کر رہے ہیں بچنے کی، اور آپ بار بار گر رہے ہیں، آپ سے بار بار وہ گناہ سرزد ہو رہا ہے، تو اکثر اوقات انسانوں پر وہ سٹیج آ جاتی ہے، شیطان اللہ سے مایوس کرنے لگ جاتا ہے انسان کو، کہ تم تو بار بار توبہ کر رہے ہو، بار بار تم گناہوں سے بچ رہے ہو، نہیں بچ سکتے، اور اللہ تمہیں اس دفعہ معاف نہیں کرے گا۔ سو آپ نے اپنے دل کو یہ یقین دلانا ہے کہ میں اگر ایک دن میں 50 مرتبہ بھی ایک ہی گناہ کروں تو میں 50 دفعہ توبہ کروں۔ 50 دفعہ اگر گناہ کیے ایک دن میں تو آپ کی توبہ بھی 50 دفعہ ہونی چاہیے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ او بھائی کرے گا، جو فرشتے آپ کے گناہ لکھ رہے ہیں نا، وہ فرشتے آپ کا توبہ بھی لکھیں گے۔ اللہ رب العزت اگر آپ سے گناہوں کا پوچھے گا تو اللہ رب العزت آپ کو توبہ کا ریوارڈ بھی دے گا۔ تو جس طرح 50 دفعہ گناہ کرنے سے آپ کے اعمال نامے میں 50 گناہ لکھے گئے ہیں، اسی طرح 50 دفعہ توبہ کرنے سے 50 مرتبہ آپ کے گناہ صاف بھی ہوئے ہیں، ریموو بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ یقین آپ کو ہونا چاہیے۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا معاملہ انسان کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے انسان کا اللہ پہ گمان ہوتا ہے۔ تو یہ گمان رکھے کہ اگر اللہ سے میں 1000 مرتبہ بھی توبہ کروں گا تو اللہ رب العزت میری توبہ کو قبول کرے گا۔ اگر آپ لوگ اس معاملے میں کنفیوز ہو گئے، اگر آپ لوگوں نے ان چیزوں کا یقین نہ کیا، تو پھر عین ممکن ہے کہ شیطان آپ کو مایوسی کی طرف لے جائے، عین ممکن ہے کہ شیطان آپ کو اللہ کی رحمت کا دھوکہ دے دے، عین ممکن ہے کہ شیطان آپ کے دل میں وسوسوں کے ذریعے سے گناہ کرنا تو نہ چھڑوائے لیکن توبہ کرنا چھڑوا دے۔ سو آپ نے توبہ کرنا نہیں چھوڑنا۔ اور پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے کنیکٹ ہو جانا ہے، یعنی اگر آپ اچھے ہو، برے ہو، ڈزنٹ میٹر، آپ نیک ہو، آپ ولی ہو، جو بھی ہو، دعاؤں کا سلسلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ آپ کوشش بھی کر رہے ہو، آپ نیت بھی کر رہے ہو، آپ توبہ بھی کر رہے ہو، ہر طرح، لیکن اس کے باوجود ایک گناہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، ایک گناہ میں آپ اس لیول میں انوالو ہو گئے ہو کہ آپ کے 1000 کوششوں کے باوجود بھی وہ گناہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، تو آپ کو اللہ کے پاس جانا ہوگا، آپ کو ہاتھ اٹھانے ہوں گے، آپ کو سجدے کرنے ہوں گے، آپ کو اللہ سے مانگنا ہوگا، اللہ سے اس معاملے میں بات کرنی ہوگی، ڈسکشن کرنی ہوگی کہ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ میں کتنا پریشان ہوں، اور میری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، لیکن دوسری جانب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ میں اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں، مسلسل کوشش کر رہا ہوں، لیکن میری مسلسل کوششوں کے باوجود بھی اے اللہ میں اس گناہ کو نہیں چھوڑ پا رہا۔ تمام انسانیت کے دل آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، اے اللہ اگر آپ ایک کن کہہ دیں، اے اللہ اگر آپ ایک فیصلہ کر دیں تو میرا دل بدل سکتا ہے، میرے عادات بدل سکتے ہیں۔ اے اللہ میں آپ سے ہدایت کا طلبگار ہوں، اے اللہ میں اپنی کمزوریوں کی درخواست لے کر آیا ہوں وغیرہ۔ تو آپ نے پھر اللہ سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، جس چیز میں آپ بے بس ہو جاتے ہو، جو چیز آپ کے لیے چھوڑنا یا اویل کرنا مشکل ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو اس ذات کے پاس جانا پڑتا ہے جس کے لیے امپاسبل بھی پاسبل ہے۔ تو یہ 5 سٹیپ اگر آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بہت جلد ہی چھٹکارا حاصل کر لیں گے، اور جب تک آپ گناہوں سے نہیں نکلیں گے تب تک آپ نیکیاں نہیں کر پائیں گے۔
یا بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، تو آپ نیکیوں کا سامان اپنے اعمال نامے میں جمع نہیں کر پائیں گے. لہٰذا گناہوں کو چھوڑنا، نافرمانیوں کو اور بغاوتوں سے نکلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پاک صاف ہو کر عبادت کا جو مزہ ہے وہ گندا بندہ رہنے میں نہیں ہے. کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ تم کن حالات سے گزر رہے ہو. تمہارے اندر جو شور چل رہا ہے کسی کو سنائی نہیں دے رہا نا، لیکن تم سٹل ڈھونڈ رہے ہو کسی ایسے شخص کو، کسی ایسی پرسنالٹی کو جو تمہیں جانے، تمہیں سمجھے. مت ڈھونڈو، نہیں ملے گا کوئی بھی. کیونکہ جو سمجھتا ہے، جسے ہماری قدر ہے، جسے ہماری پرواہ ہے اور جو ہمیں سمجھ رہا ہے، اس ذات کو تو ہم بلا بیٹھے. تو پھر ان مٹی کے پتلوں سے کیا امیدیں لگانا؟ کوئی ہے جو تمہیں سمجھتا ہے، کوئی ہے جو اس شور کو جانتا ہے جو تمہارے اندر چل رہا ہے، کوئی ہے جو تمہیں بنا مطلب کے سننا چاہتا ہے، تمہیں ایک مقام تک پہنچانا چاہتا ہے. میں نے اور تم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا. اللہ کی جو دوستی ہوتی ہے نا، وہ ہر مطلب سے پاک ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہم سے بدلے میں کچھ نہیں لیتے کہ ٹھیک ہے تمہارے 100-200 مسئلے میں حل کروں گا، لیکن بدلے میں تمہیں یہ کرنا ہوگا. نا. اور جہاں تک عبادت کی بات ہے تو وہ تو اس نے تمہارے بھلے کے لیے تم پر فرض کی ہے، تاکہ تم یہ بھول نہ جاؤ کہ تم پر کسی کی نظر ہے، تاکہ تمہیں یہ احساس ہوتا رہے کہ دنیا کی سپر پاور تمہارے ساتھ ہے. میں نے اور تم نے جتنا اللہ کو اگنور کیا ہے نا، اتنا ہم نے کسی کو نہیں کیا. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں موبائل کے ذریعے سے شیطان آنکھوں کا نشہ کروا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے دماغ ضائع ہو چکے ہیں اور ان کی عقلیں سن ہو چکی ہیں. گندگی میں منہ مار مار کر وہ اپنے ضمیر کو مارتے چلے جا رہے ہیں، اپنے ایمانی کیفیتوں کا سودا کر رہے ہیں. سارے 2-4 سیکنڈ کی لذتوں نے ایسا گھیرا ہے نا ہمارے نوجوانوں کو کہ ان کی روحانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیے. بچوں کو ماں باپ کا باغی بنا دیے، ماں باپ کو بچوں کا ہوش نہیں. بہت ساری لڑکیوں کو شیطان نے سنہرے خواب دکھائے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے سروں سے دوپٹے تک اتار دیے. غلیظ اور بری چیزوں کو اتنا خوشنما بنا دیا گیا کہ اب ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اور نیکی کو اتنا مشکل کر دیا گیا کہ نیکی کی کوشش سے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے. تم کیسے نہیں کر سکتے وہ کام جس میں اللہ رب العزت کی مدد تک نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ بڑے سے بڑا گناہ تم بغیر کسی سے مشورہ کیے، بغیر کسی کی مدد لیے کر گزرتے ہو، اور وہ نیکی جس میں اللہ رب العزت کی مدد انسان کے ساتھ ہوتی ہے، جس میں لوگوں سے چھپنا تک نہیں پڑتا. انفیکٹ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں ان اعمال کے بارے میں اور آپ کہیں کہ یہ مشکل ہے، سینس ہی نہیں بنتی. کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان سے وہ گناہ سرزد ہوتے ہیں تو یہ زمین اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اجازت دے اس بندے کو میں اپنے اندر لے لیتا ہوں. اور کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بالکل جہنم کے کنارے تک لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنی نظروں میں گرا دیتے ہیں. تو گناہوں سے بہت بڑا لاس ہوتا ہے ہمارا. آپ صرف گناہوں کے مزے کو نہ دیکھیں، گناہوں کی کامیابی کو نہ دیکھیں، گناہوں کے نقصان کو بھی کبھی کبھار سامنے رکھ کر سوچا کریں. اینی جب بھی آپ اپنے حق میں ایسا کوئی ظلم کریں تو اس کے بعد اللہ کے پاس جایا کریں، اللہ کو منایا کریں. زمین کے جس ٹکڑے پر آپ سے گناہ ہو اسی ٹکڑے پر توبہ بھی کیا کرے. جس جگہ آپ سے گناہ ہو اسی جگہ اللہ سے توبہ کرے. جس دن آپ سے گناہ ہو اس دن اللہ سے توبہ کرے، تاکہ کل قیامت کے دن جب یہ زمین آپ کے گناہوں کی گواہی دے گی نا تو ساتھ میں یہ بھی کہے کہ اللہ کچھ دیر بعد اس نے توبہ بھی کی تھی. اور اللہ جب دیکھتا ہے کہ یہ واقعی معافی کا طلبگار ہے، یہ واقعی اس گناہ کے بوجھ کو اٹھا نہیں پا رہا، اس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی ڈسٹرب ہے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہ ہو. ہماری غلطی یہ ہے، ہمارا سٹریس یہ ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں، جو کہ بری بات ہے، نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی مثال اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنے کے برابر ہے. لیکن چلو گناہ ہو گیا، انسان ہے، ہو جاتا ہے. اس کی بڑی غلطی یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد یہ توبہ نہیں کرتا. توبہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی ڈسٹرب رہتی ہے. آپ کو بزنس میں لاس ہوا اور کسی اپنے نے آ کر آپ کا وہ لاس ریکور کر دیا تو آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا، آپ اپنے لاس کو بھول جائیں گے. لیکن اگر وہ لاس کسی نے ریکور نہ کیا تو وہ غم مہینوں مہینوں تک آپ کے ذہن میں گھومتا پھرتا رہے گا، اور اس غم کی وجہ سے آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی. کھانا کھاتے ہوئے بھی یاد آئے، نہ کسی سے پراپر طریقے سے بات کرو گے، نہ کچھ، سارا دن بس سوچتے رہو گے. یقین مانیں گناہوں کو اور بے حیائیوں کو کرنے کے بعد آپ اپنے ایمان کا بہت بڑا لاس کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنی جانوں پر تھوڑا سا رحم کر لو. نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اتنے مدہوش اور اتنا پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے پیچھے کا نہ سوچو،
بس جو دل میں آئے وہ کرتے پھرو، حلال حرام کی تمیز ہی نہ ہو، جائز ناجائز کی پرواہ ہی نہ ہو، بس دنیا جو دکھائے اس کے پیچھے بھاگتے پھرتے رہو۔ نہ، اپنی زندگیوں کو اسلام سے جوڑو۔ واللہ یہ اسلام آپ کے چہروں پر، آپ کے جسموں پر اتنا سوٹ کرتا ہے نا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ نے پسند کی ہے آپ کے لیے اسلام والی زندگی۔ مجھے بتائیں، اللہ کی چوائس میں کسی طرح کی کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ جو فاتر ہے، حکمتوں کا مالک ہے، قدرتوں کا مالک ہے، جس نے پوری دنیا کو شعور دیا۔ دنیا کے پاس بہت چھوٹا سا دماغ ہے، دنیا کے دماغوں نے جو فیصلے کر رکھے ہیں نا، ان کے پاس بہت تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے۔ یار تمہیں ایک دفعہ اللہ کی طرف آ کر تو دیکھو، مزہ نہ آیا نا تو واپس چلے جانا۔ تمہیں ایک دفعہ اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑ دو جو تمہیں مشکل لگ رہی ہیں لیکن مشکل ہے نہیں، پھر تم خود ہی دیکھو گے 10 سال بعد بھی اگر تمہیں اس فیصلے پر کوئی پچھتاوا ہوا نا تو آ کے میرا گریبان پکڑ لینا۔ جس نے بھی اللہ کے لیے سٹیپس اٹھائے ہیں نا، تو اللہ رب العزت نے اسے دھکا نہیں دیا، ہمیشہ اسے تھاما ہے اور ذلتوں کی گہرائیوں سے نکال کر عزتوں کے تاج پہ لائے ہیں۔ کیا اس اللہ کے خزانے اتنے محدود ہیں کہ وہ صرف 2-4 لوگوں کے گناہ معاف کر سکتے؟